الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وقال فی موضع آخر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون اور اس کے تکفیری سوچ پر چل رہی تھی، اور اس جماعت کے رحم سے کس طرح سے موجودہ دور میں تکفیری تنظیمیں پیدا ہوئیں، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ یہ جو تنظیمیں ہیں اور اخوانی جماعت سے منسلک جو شخصیتیں ہیں موجودہ دور کی، اور جن کے اندر یہ تکفیری سوچ، یہ خارجی سوچ پائی جاتی ہے، اور جس کو بنیاد بنا کر کے یہ لوگ حکام کی تکفیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے فتنہ اور فساد مچاتے ہیں۔ جن آیتوں کو کہاں پر محمول کرنا چاہیے اسے چھوڑ کر کے اس کے غیر محمل پر اس کو محمول کرتے ہیں۔ چنانچہ ارہاب کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دہشت گردی جسے کہتے ہیں، وہ اپنے حقیقی مفہوم میں کسے کہتے ہیں اور کیا اس کا صحیح مفہوم ہے، اسے خلط مبحث کے طور پر سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ البتہ ان لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، اہل تکفیر خارجی اخوانیوں کے جو اعتراضات ہیں، ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے نصوص کا، یعنی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا کس طرح سے مفہوم لیا ہے، اور اس کی روشنی میں دور حاضر کے مسلم حکمرانوں کی کس طرح سے انہوں نے تکفیر کی ہے، اور اسی تکفیر کے نتیجے میں انہوں نے کس طرح سے ایسی تنظیمیں پیدا کی جہاد کے نام پر، اور پھر مسلم ملکوں میں اسے بنیاد بنا کر کے وہ دہشت گردی مچا رہے ہیں، اور جانے انجانے اعداء اسلام کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ناٹو ممالک اور امریکہ یہ کب سے معاہد کافر ہو گئے؟ کیا انہوں نے عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کا قتل نہیں کیا، اور فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا تعاون نہیں کیا؟ امریکہ اور دوسرے جو یورپ کے صلیبی ناٹو ممالک ہیں، کیا ان کا یہ عمل معاہدے کو توڑ نہیں دیتا ہے؟ کیا اس سے وہ حربی کافر نہیں ہو گئے جنہیں صرف قتل اور ذلیل کرنا باقی رہ گیا ہے؟ یعنی یہ وہ ممالک، امریکہ ہو یا کوئی بھی یورپین ممالک ہو، کیا انہی کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ وہ تمام ممالک جو اسرائیل کا ساتھ دے
فلسطینیوں کے خلاف یا اسی طرح سے افغانیوں کے خلاف جو روس کا ساتھ دے پہلے یا پھر بعد میں امریکہ کا ساتھ دے یا ناٹو ممالک کا ساتھ دے، اس میں سب آ جائیں گے۔ کیوں ہم یورپین ممالک اور امریکہ ہی کو خاص کریں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ کون دے رہا ہے، کتنے ممالک دے رہے ہیں، کیا اس میں مسلم ممالک بھی نہیں شامل ہیں؟ اسی طرح سے عراق کی تباہی میں کن کن ملکوں نے حصہ لیا؟ اگر آپ کے پاس یہی سوال ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دے کر کے ہم ان کو معاہد کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ حربی کافر ہو جائیں گے۔ افغانستان میں افغانیوں کے خلاف ہے جنہوں نے حملہ کیا، وہ سب حربی کافر ہیں، تو وہ سارے لوگ ہو جائیں گے، وہ سارے ممالک ہو جائیں گے اس اصول پر جنہوں نے تعاون کیا، امریکہ کا اور ناٹو ممالک کا جنہوں نے تعاون کیا ہے، چاہے وہ افغانستان کی تباہی میں ہو یا عراق کی تباہی میں ہو، سیریا کی تباہی میں ہو، یا اسی طرح سے اہل فلسطین کے خلاف یہود کا تعاون ہو، اسرائیل کا تعاون ہو۔ اگر یہی آپ کے پاس اصول ہے تو اس بنیاد پر سارے لوگ جو ہے کافر ہو جائیں گے جتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا۔ لیکن دراصل یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ بھئی معاہد کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا اصول ہے، اور کیا معاہد کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہی جاننا ہوگا کہ معاہد کافر کسے کہتے ہیں، یعنی جس سے معاہدہ ہوتا ہے اس کو معاہد کافر کہتے ہیں، اور جس سے معاہدہ نہیں ہوتا ہے، جو کافر حالت جنگ میں ہوتا ہے، اس کو حربی کافر کہتے ہیں۔ اور جو مسلم ممالک میں رہ رہا ہو، ایک معاہدے کے تحت اپنی سیکورٹی کے لیے وہ کچھ ٹیکس وغیرہ دیتا ہو، تو اس کو تو ذمہ کہتے ہیں۔ ورنہ جو اپنے ملک میں رہتا ہو اور اس سے معاہدہ ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ معاہد کافر ہے، وہ مسلم ملکوں میں آ سکتا ہے اور مسلمان بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں، ان سے جنگ نہیں ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں نہ ان کو مسلمان مار سکتا ہے۔ تو معاہد کافر جو ہوتا ہے اس کو مار نہیں سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے ہیں، یہ گناہ عظیم ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم یرہ رائحة الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عام۔ یعنی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے معاہد کافر کا قتل کیا اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ معاہد کافر کا قتل یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، والمراد به من له احد مع المسلمین سواء كان بعقد جزیۃ او ہدنۃ من سلطان او امان من مسلم۔ یہاں معاہد سے مراد ہر وہ کافر ہے جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو، جزیہ کی شکل میں، حاکم وقت کے ساتھ امن معاہدہ کی شکل میں، یا کسی بھی مسلمان کی طرف سے امان دینے کی شکل میں، اس کو ہم معاہد کہیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا قتل گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ لوگ جن کافروں کو خود کش دھماکوں سے قتل کرتے ہیں ان کا بھی حاکم وقت کے ساتھ امن معاہدہ ہے، وہ اقامہ کے ساتھ ہے، مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، پھر آخر ان کا قتل کیسے جائز ہوگا اس حدیث کی روشنی میں اگر انہیں جواز کامل مل جائے۔ اسی طرح سے یہ کافر ممالک جن کا یہ نام لیتے ہیں اگر کسی ملک سے عہد توڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پر افغانستان، یہ افغانستان کی مثال، یا اسی طرح سے فلسطین کی مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ ہو یا یورپین ممالک ہو، ناٹو ممالک ہو، یہ لوگ اگر کسی ایک مسلم یا دو مسلم ملک کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، تو یہ سن لیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے ممالک کے بھی معاہدے ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی کافر ملک ہو
کسی مسلم ملک کے خلاف اگر اس کے ساتھ جنگ جاری ہو تو ٹھیک ہے، اس ملک کے لیے وہ حربی کافر تو ہوگا، لیکن دوسرے جو علاقے کے مسلمان ہیں، دوسرے جو مسلم ملک ہیں، ان کے لیے وہ معاہد کافر ہی رہے گا، وہ حربی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ملک کا معاملہ الگ ہے۔ اور خلافت بنی امیہ کے بعد ہی سے عالم اسلامی کسی ایک خلیفہ یا حاکم کے تحت نہیں ہے، بلکہ مختلف حکام کے ماتحت رہنے لگے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے، لیکن یہ لوگ یہ ساری چیزیں من جملہ مجموعی اعتبار سے نہیں سوچتے۔ مختلف علاقوں میں مختلف حکام کے ہونے کو فقہائے امت نے جائز قرار دیا ہے، اور جب ایسا ہے کہ مختلف حکام ہوں گے اور مختلف خطے ہوں گے، مختلف ممالک ہوں گے، ہر ملک کا اپنا ایک حاکم ہوگا اور یہ جائز ہے، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے اگر ایک حاکم کے ساتھ کسی کافر ملک کا اختلاف ہوا تو اس کے لیے وہ تو حربی کافر ہوگا، لیکن دوسرے حکام کے لیے اور دوسرے خطوں کے لیے وہ معاہد ہی رہے گا۔ جس کے ساتھ اس کا اگر معاہدہ ہے تو اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹے گا، جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو رہی ہے صرف اسی کے ساتھ اس کا معاہدہ ٹوٹے گا۔ بس اگر کسی ایک ملک کے ساتھ کسی کافر ملک نے معاہدہ توڑا ہے تو اس سے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ اس کے معاہدے کو توڑنا لازم نہیں آئے گا۔ اس کی صراحت خود قرآن کے اندر آئی ہے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے بعد میں، اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہوگی، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کہیں مسلمان ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور وہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں کافروں کے مقابلے میں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی مدد کرنا ضروری ہے، اللہ یہ کہ وہ ایسے ممالک کے یا ایسے لوگوں کے خلاف مدد کے لیے بلا رہے ہیں جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہوا ہے، صلح ہوا ہے، تو پھر ان کی مدد ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق کا مطلب یہی ہے، مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جس طرح سے خلافت راشدہ کا دور تھا، اس کے بعد پھر بنو امیہ کا دور تھا، کہ اس وقت مسلمان یا عالم اسلام چونکہ اس کا دائرہ چھوٹا تھا تو سب لوگ ایک خلیفہ کے ماتحت، ایک حاکم وقت کے ماتحت ہوتے تھے مسلمان، لیکن جس طرح سے دائرہ بڑھتا گیا عالم اسلام کا کہہ لیجیے، تو اس کے بعد کیا ہوا، مختلف جگہوں پر آزاد سلطنتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں، اور اس طرح سے مختلف علاقے، مختلف خطے اور مختلف مسلم مملکتوں کا وجود آنا شروع ہوا۔ چنانچہ ایک ہی وقت میں کئی مملکتیں رہتی تھی اور سب مسلم مملکتیں رہتی تھی، کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا تھا کہ یہ جو ہے الگ بنا لیا وہ کافر ہے، اور ہر ایک اپنا الگ معاملہ رکھتا تھا، اس کا جو ہے مسلم ممالک سے تعلق ہوتا تھا اور اسی طرح سے کافر ممالک کے ساتھ اس کا تعلق رہتا تھا، معاہدے رہتے تھے۔ تو یہ چیز تو بنو امیہ کے بعد ہی سے شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی نے اپنی مشہور کتاب السیر الجرار کے اندر تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے وَأَمَّا بَعْدَ انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد سار في كل قطر او اقطار الولایت الى امام او سلطان وفي القطر الاخر او الاقطار كذلك۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے اور اس کے رقبے کے وسیع ہونے نے مرکز سے ان علاقوں کے دور ہو جانے کے بعد جب ہر خطے میں کوئی نہ کوئی حاکم ہو گیا
اور ایک جگہ سے سب پر حکم کی تنفیذ مشکل ہو گئی، اس لیے ایک ہی وقت میں مختلف حکام اور سلاطین کے ہونے میں کوئی حرج نہ رہا۔ ایسی صورت میں ہر شخص پر یعنی مسلمان پر اسی کی بیعت واجب ہوگی جو اس خطے میں حاکم ہوگا جہاں وہ رہتا ہے، اور جس کی حکمرانی وہاں ہوگی جہاں پر وہ رہتا ہے۔ اب اس حاکم کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے گا اور اس کی حکومت چھیننے کی کوشش کرے گا تو اس سے لڑائی واجب ہوگی۔ یہ جو ہے علامہ شوکانی نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ اس میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں مسلم ممالک کا مختلف مسلم ممالک کا وجود ممکن ہے اور یہ جائز ہے، اور اگر قرآن کی روشنی میں اگر کسی کافر ملک کا کسی ایک مسلم ملک کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، توڑ لیا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے تو حربی کافر ہوگا، مگر دوسرے ممالک کے لیے وہ حربی کافر نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ افغانستان سے معاہدہ توڑتا ہے تو افغانیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین پر تو ان کے لیے وہ حربی کافر ہوگا، وہ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، ان سے وہ حالت حرب میں ہو کر کے لڑائی کریں گے، ماریں گے۔ لیکن وہ دوسرے مسلم ملک کے اندر اگر امریکیوں کو دیکھ لیں گے تو مارنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر وہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں کوئی امریکی آیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ امن معاہدے کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی دیکھ رہا ہے پاکستان کے اندر یا اسی طرح سے خلیجی ملک میں کہیں پر تو نہیں مار سکتا ہے، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر وہ معاہد ہے، وہاں پر وہ معاہد کافر ہے۔ آپ اس کو صرف افغانستان کے اندر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے جو معاہدہ توڑا ہے اس کے ساتھ توڑا ہے، اس کے پر اس نے جو ہے جنگ مسلط کی ہے، اس کے خلاف وہ لڑنے گیا ہے، تو وہاں کے لوگ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اسی سرزمین میں لڑ سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں دوسرے کی سرزمین میں اس کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا ہے، چاہے اس کے سفارت خانے ہو یا اس کے اہلکار ہو، اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ امریکہ ہو یا کوئی بھی کافر ملک ہو، اگر اس طرح سے کسی ملک کے مسلم ملک کے خلاف وہ زیادتی کرتا ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ توڑتا ہے تو اس ملک کے لیے وہ حربی کافر ہوگا، دوسرے مسلم ممالک کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، معاہدے کو توڑنے کا اعلان ہر ملک کا حاکم خود کرے گا، کسی محکوم فرد کا اعتبار نہیں ہوگا کہ ایک کوئی جماعت، کوئی تنظیم یا کوئی رعایا میں سے کوئی شخص بول دے کہ جو ہے میرے لیے وہ حربی کافر ہے، میرے لیے میں اس سے اپنا معاہدہ توڑتا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ملک کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے معاہدہ توڑنے کا اعتبار ہوگا، ورنہ وہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حاکم وقت معاہدہ نہیں توڑ رہا ہے، اس سے تعلقات بنا کے رکھے ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، ہماری تنظیم ہماری جماعت جو ہے اس کو حربی کافر مان کر کے اس پر حملہ کرتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ایک حاکمی وقت کے ماتحت میں رہتا ہے، تو جب تک آدمی اپنی حکومت نہ قائم کر لے اور اس کی رعایا نہ ہو باقاعدہ، تو ایسی ظاہر سی بات ہے آپ اپنی حکومت الگ قائم کیجئے، اور آپ کے جو ہے قلمرو کے اندر اور آپ کے ماتحت میں اور جو علاقے ہیں وہاں پر اگر وہ جائے گا تو آپ اس کو ماریے، آپ اس کے لیے آپ حربی کافر سمجھیے۔ لیکن ابھی تو آپ جو ہے جس خطے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کے اوپر سیکورٹی نہیں ہے، آپ ملک کی سیکورٹی کے ذمہ دار نہیں ہے، آپ نے اس آدمی کو نہیں بلایا ہے اور نہ ہی اجازت دی ہے، وہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، آپ رہ رہے ہیں، آپ خود دوسرے کی سیکورٹی میں ہیں، آپ خود جو ہے سیکورٹی کی محتاج ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اعلان نہیں کر سکتے ہیں۔ حکومت وقت جو ہوتی ہے وہی کرے گی، وہ خواہ کیسی بھی ہو۔ اس طرح سے چوتھی چیز کہ اگر کسی ملک کا حاکم معاہدہ توڑے بھی تو اس پر لازم ہے کہ معاہدین پر اچانک حملہ نہ کرے، بلکہ انہیں تنبیہ کر دے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے باب کیف ينبذ الى اہل العہد وقول اللہ تعالی واما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے
کہ جو معاہد کافر ہوتے ہیں ان کا عہد کیسے توڑا جاتا ہے، کیسے اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ علامہ ابن حجر نے اس باب کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے بِأَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهِمْ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بِأَنَّ الْأَحْدَ انتقض۔ وقال الأزهري المعنى إذا آحدت قوما فخشيت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم، کہ اگر عہد توڑنا ہو کسی معاہد کافر سے اور کیونکہ تمہیں معلوم ہو گیا ہو کہ اب اس کے ساتھ معاہدے کو باقی رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اسے پہلے خبر دیا جائے، بتایا جائے کہ اب میرے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں ہوگا، اب معاہدہ کے ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، تو یہ بتانا پڑے۔ اب اس شک کی روشنی میں یہ جو تفجیری ہیں، تکفیری ہیں، یہ جو حملہ کرتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے، آپ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، اگر یہ چیز آپ کو حق حاصل بھی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پہلے آپ کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے معاہدہ کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو اچانک حملہ کر کے معصوموں کا جان لیتے ہیں، اور معاہد کافر چاہے ایک مرے لیکن معصوموں کی جان جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ جاتی ہے، اور بتانا کیا، اچانک حملہ کرتے ہیں اور خود جو ہے پہلے مرتے ہیں۔ تو ان کا حال تو یہ ہے، اگر ان کو مطلب اختیار بھی دے دیا جائے، ٹھیک ہے، گھر سے تم خود ماتحتی میں رہتے ہو، رعایا کی شکل میں رہتے ہو، اگر تم کو اختیار دے دے حاکم کہ تم جس کو چاہو حربی کافر سمجھ لو، جس کو چاہو معاہد کافر سمجھ لو، تو پھر وہاں بھی تو یہ شرط لگائی گئی ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کہ پہلے اعلان کرنا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا، وہ اپنا انتظام کر لے، نہیں تو اس طرح سے مارا نہیں جاتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے، دشمن سے لڑائی ہوتی ہے تیار رہے، میدان جنگ میں لڑائی ہوتی ہے، اور بتا کر کے اس کے بعد اس ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے، وہ بھی کسی خیانت کی وجہ سے یا اور کسی غداری کی وجہ سے یا اور کسی حملے کی وجہ سے۔ یہ سب ملک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی فرد یا تنظیم کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو تکفیری اور تفجیری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں جو مسلمان مارے جاتے ہیں، یعنی مطلب جو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، ہم تو اس کو امریکی کو یا حربی کافر کو مارنا چاہتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے وہ مسلم ملک میں آیا ہوا ہے، ان کو پتا چلا کہ فلاں ہوٹل میں رہ رہا ہے تو اس ہوٹل کو اڑا دیے۔ اب اس مطلب یہ کہ حالانکہ اس ہوٹل میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، معصوم ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ایک دو کو مارنے کے چکر میں وہ 50 کو مارتے ہیں یا کئی ایک کو مارتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ جواب وہ دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ساتھ میں جو اور لوگ مارے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حربی کافر انہیں اپنا ڈھال بناتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، ہم کیا کریں، اس لیے ایسی صورت میں ہم سب کو مار دیتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا ہے، ان کے شیخ الاسلام یوسف قرضاوی وغیرہ نے فتویٰ دیا ہی نہیں اس طرح سے کہ ٹارگٹ حربی کافر کو مارنا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر کچھ اور جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مسلمانوں کے قتل کا ارادہ نہیں کیا ہے، نیت نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہاں، کہ انہیں قتل کر کے ہم گنہگار ہوتے، بلکہ کافروں کو ہم قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہماری نیت صاف ہے۔ اس طرح کی یہ بات کہتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی مسلمانوں کو مارتے ہیں اس نیت سے کہ ہمارا مقصد مسلمانوں کو مارنا نہیں ہے، ہاں، اور مارے جاتے ہیں مسلمان ہی۔ ان کا چکر جو ہے، ان کی نیت بہت خالص ہے، صاف ہے، یہ کافروں کو مارنا چاہتے ہیں
اب ساتھ میں مسلمان بھی مر گئے تو ہم کیا کریں؟ ان کو کیوں ڈھال بنائے ہوئے تھے وہ لوگ، اور وہ کیوں اپنے بیچ میں ان کو پالے ہوئے ہیں؟ وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا مقصد تو نہیں ہے کہ ان کو مارنا، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ مریں گے مسلمان بھی اس میں، کیونکہ اسی بیچ میں میں یہ بم داغ رہا ہوں، یا اسی طرح سے میں اپنے آپ کو اڑا رہا ہوں، اپنا بھی جا رہا ہوں اور دوسروں کو بھی لے جاؤں گا ساتھ میں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ ڈھال بنانے کا بہانہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے ان کا، کیونکہ ڈھال بنانا میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ یہاں شہروں میں یہ جو معاہد کافر ہوتے ہیں امن و امان کے ساتھ ہیں، یہاں کون سا ڈھال بنانا ہے؟ کہیں لڑائی ہو رہی، کہیں محاذ پہ، وہاں ڈھال بنایا جا سکتا ہے، جسے بچوں کو لے کے چلے جائیں، جیسا کہ امن کے اندر حوثی کرتے ہیں۔ بچوں کی جماعت، اب تو سناؤ جو ہے عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں، عورتوں کی جماعت لے جاتے ہیں، اور جب ایسے بچے کبھی مارے جاتے ہیں تو اس کو جو ہے شو کرتے ہیں میڈیا میں کہ دیکھیے یہ بچوں کو مارا جا رہا۔ تو میدان جنگ میں، جنگی محاذوں پر اس طرح سے ڈھال بنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ چونکہ میدان جنگ میں تو وہاں پہ مار سکتے ہیں، تو اس طرح سے وہاں اگر کوئی مارا جاتا ہے، مسلمانوں کو اگر ڈھال بنا لیا جائے مثال کے طور پر، اور وہاں وہ مار دیے جائے تو ہو سکتا ہے وہ معفو نہ ہو۔ لیکن یہاں شہر کے بیچ میں، یہاں تو ہر کوئی باقاعدہ پاسپورٹ اور اقامہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں، میدان میں، سڑک پر امان سے ہے۔ اب ایسی غفلت کی حالت کو ڈھال بنانا نہیں کہیں گے۔ یہاں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈھال بنا رہا ہے۔ اس طرح سے دشمنوں کو نقصان پہنچانے اور انہیں رعب میں ڈالنے کے لیے دھوکے سے حربی کافروں کو مارنا فساد نہیں جہاد ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو دھوکے سے قتل نہیں کروایا تھا؟ اس طرح کی بات یہ کہتے ہیں یہ ہم تو ان کے اندر رعب ڈالنے کے لیے، اور ایسا اللہ کے رسول نے خود کیا تھا۔ عربی کافروں کو مارنا یہ فساد نہیں ہے، یہ تو جہاد ہے۔ اللہ کے رسول نے کعب بن اشرف کو دھوکے سے قتل کروایا تھا، آپ نے بھیجا تھا۔ یہ بھی دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہو کہ چپکے سے یا دھوکے سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، امن و امان کی حالت میں اگر رہیں، تو کیوں اللہ کے رسول نے کعب بن اشرف کو دھوکے سے قتل کروایا تھا، بھیجا تھا، پورا ایک دستہ بھیجا تھا کہ اس کے گھر میں جا کر کے گھس کے مارنا اور مار کر کے چلے آؤ؟ کیسے بھی وہ لوگ گئے تھے، اپنا بہانے سے مار کر کے آئے تھے۔ اس کا کیا جواب؟ دراصل حربی دشمن کو نقصان پہنچانا اور انہیں دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے، مگر اس کے اصول اور شرائط ہیں۔ چنانچہ جب مسلمان کے پاس دفاعی فوج ہو اور ان کی حالت مستحکم ہو، ایسی صورت میں جائز ہے۔ اور دوسرے یہ کہ معاہد کافر کے ساتھ کوئی حالت حرب میں ہے، اور کعب بن اشرف جیسے حربی کافروں کو اس وقت قتل کیا گیا جب مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی اور جہاد واجب ہو گیا تھا۔ مزید مسلمانوں کے پاس دفاعی طاقت بھی آ گئی تھی۔ کیسی دفاعی طاقت؟ کہ اگر انتقامی حملہ ہوتا تو مدینہ میں اس کا دفاع کیا جا سکتا تھا۔ مزید یہ کہ حاکم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد تھا یہ، جیسا کہ ابن حجر نے الفتق بأہل الحرب کے عنوان کے تحت اس کو واضح کیا ہے کہ حربی کافر کو ہم کب قتل کر سکتے ہیں۔ معاہد کافر کو تو پہلی بات دھوکے سے قتل ہی نہیں کر سکتے۔ اگر دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے تو وہ حربی کافر کو جائز ہے قتل کرنا، اور کعب بن اشرف وہ حربی کافر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دی تھی، آپ کے خلاف ہجوم کرتا تھا، اور اسی طرح سے کفار مکہ کا اس نے ساتھ دیا تھا۔ وہ حربی کافر تھا، اور حربی کافر کو دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے، مگر اس کے بھی شرائط ہیں کہ آدمی کے پاس دفاعی پوزیشن ہو۔ اگر آپ کسی کو دھوکے سے قتل کرنے جانا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس دفاعی پوزیشن ہو، دفاعی طاقت ہو، اور دوسری بات یہ کہ حاکم وقت کی اجازت ہو۔ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ دفاعی پوزیشن کی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ سے مضبوط ہے،
آپ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ انتقام کے طور پر حملہ کر کے آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور تو اس طرح سے نہیں جائز ہے کہ آپ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے جائیں اور پتہ چلے کہ وہ آ کر کے پورا شہر برباد کر دے. تو دفاعی پوزیشن بھی پہلے ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اس پوزیشن میں تھے کہ اگر ادھر سے انتقامی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جا کر کے کوئی خونخوار آدمی ہو حربی ملک کے اندر، تو ایسی صورت پہلی بات تو یہ کہ حالت حرب میں ہونا اس ملک کے ساتھ، کوئی ملک جو ہو وہی ملک جا سکتا ہے اس کو مارنے جو اس کے ساتھ حالت حرب میں ہو. اور دوسری بات یہ کہ حاکم وقت کی طرف سے اس ملک کا جو حاکم ہے اس کی اجازت سے یہ کام ہو رہا ہو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب دفاعی پوزیشن کی طاقت ہو اس کے پاس، کہ اگر انتقاماً کوئی ادھر سے حملہ کرتا ہے، اس طرح کی کوئی کارروائی کی صورت نظر آئے، تو پھر بھرپور اپنے ملک کا دفاع کیا جائے. ایسا نہیں کہ جو ہے تم جا کر کے دھوکے سے کسی ایک کو قتل کر دو اور اس کے بعد تم خود چلے جاؤ. تم بھی مار کے چلے گئے، کہاں چلے گئے واللہ عالم، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے، انتقاماً دشمن جو ہے حملہ کرتا ہے ہوائی جہاز سے، اور اس کے بعد جو ہے پورا علاقہ تباہ کر دیتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو مار دیتا ہے جان سے، املاک کو تباہ کر دیتا ہے. یہی ہوتا ہے ان کی وجہ سے. یہ تو مار کر کے چلے گئے، مر گئے، لیکن دوسروں کے لیے مصیبت بنتے ہیں. نہ کسی حاکم کی اجازت سے یہ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی دفاعی پوزیشن بھی نہیں ہوتی، طاقت بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے. ایسا نہیں کہ جائز جس کو کر دو، اس کے شرائط ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا بھی کہ ملک اس پوزیشن میں ہو کہ اگر انتقامی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں اور اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ حاکم وقت کی اجازت سے ایسا ہو. کسی نے خود سے نہیں دھوکے سے قتل کیا، اللہ کے رسول کی اجازت لی ان لوگوں نے. اللہ کے رسول نے باقاعدہ ان کو اجازت دی تھی، یا تو خود وہ لوگ اجازت لے کے جاتے تھے، یا اسی طرح سے اللہ کے رسول خود انہیں بولتے تھے، اس کی اجازت دیتے تھے، اور آپ خود طلب کرتے تھے کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، فلاں سے بہت تکلیف ہوئی ہے، ایسا اور ایسا. بہرحال ان کے بہت سارے اس طرح سے اعتراضات ہیں، سب کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.